أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ پرائے گھر میں جھانکنا، جہاں یہ ایک غیر شائستہ حرکت ہے، وہاں معاشرتی آداب اور تہذیب اور شرافت کے خلاف حرکت ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ کوئی دوسرا شخص اس کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر آئے یا اس کی اجازت کے بغیر جھانکے، کیونکہ گھر ایک ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جو انسان کا پرائیویسی پلیس ہوتا ہے، یعنی انسان تکلفات سے آزاد ہو کر، کام کاج سے تھک ہار کر جب آزاد ہوتا ہے تو اپنی مرضی کے ماحول کو گھر میں بناتا ہے، اور پھر اس گھر میں آرام اور سکون حاصل کرنے کی غرض سے اسی ماحول میں رہتا ہے۔ تو یہ اس کا یعنی خلوت کی جگہ ہے اور پرائیویسی پلیس ہے، اور کوئی بھی انسان یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ کوئی دوسرا انسان اس کے گھر کے اندرونی حالات کے بارے میں جانے، اس کی تنہائی کی حالتوں کے بارے میں جانے، یا اس کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل ہو، یا اس کے گھر کی سرگرمیوں کے بارے میں جانے۔ یہ کوئی بھی انسان نہیں چاہتا، نہ پہلے کوئی چاہتا، بلکہ یہ انسان کی فطرت میں، جو بھی انسان ہو اس کی فطرت میں یہ بات ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص بغیر کسی کی اجازت کے اس طرح کا عمل کرتا ہے، تو جس گھر کے اندر بغیر اجازت کے داخل ہوگا یا جھانکے گا یا تام جھانک کا معاملہ کرے گا، تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ صاحب خانہ غیرت میں آ کے لڑائی کرے، گالم گلوچ کرے، ناراض ہو، بلکہ بعض اوقات تو نوبت قتل و غارت تک بھی آ جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے اس غیر شائستہ حرکت پر نہ صرف رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بلکہ اس عمل پر شدید سخت ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابو داؤد میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے تام جھام کرتا ہے اور بغیر اجازت کے اس کے گھر میں جھانکتا ہے، اور صاحب خانہ غیرت میں آ کر اس کی آنکھ کو پھوڑ دیتا ہے، تو وہ شخص جو جھانکنے والا ہے وہ اپنے قصاص کو رائگاں کر دیتا ہے۔ شریعت اسلامی کا ایک قانون ہے کہ قصاص کا وَلَكُمْ فِي الْحَيَاةِ وَلَكُمْ، قرآن پاک میں آیا کہ حیات قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے، یعنی اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی ہے تو قصاصاً اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی، کسی نے کسی کی انگلی کاٹی ہے تو قصاص میں اس کی انگلی کاٹی جائے گی، کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹا ہے تو قصاصاً اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں بغیر اجازت کے جھانکنے والے کی آنکھ اگر گھر والا پھوڑ دے تو اس کا قصاص نہیں لیا جائے گا۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ادنا سی تکلیف بھی گوارا نہیں کرتے، لوگوں کے لیے اپنی ذات کو تکلیف دینے والے لوگوں کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں، وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ گھر میں جھانکنے والے کی آنکھ کو اگر گھر والا پھوڑ دے تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ پھر یہ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ عملی زندگی کے اندر بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک عمل اس حوالے سے شدید مذمتی عمل ہے۔ وہ کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاشان نبوت کی دیوار میں سے جھانکا، ایک سوراخ میں سے حضور کے کاشان اقدس میں دیکھا، اور حضور اس وقت اپنے گھر میں کسی لکڑی سے یا کسی لوہے کی چھری سے اپنے سر انور پر خارش فرما رہے تھے، کھجا رہے تھے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بارے میں پتہ لگا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اس وقت پتہ لگ جاتا ہے کہ جس وقت تو میرے گھر میں جھانک رہا تھا تو میں اسی لکڑی سے تیری آنکھ کو پھوڑ دیتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ رحمت عالم کہ جو فرمائیں کہ اگر بازاروں میں جاؤ تو اپنے نیزے کے پھل پر اپنا ہاتھ رکھو تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، وہ رحمت عالم فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے پتہ لگتا تو میں تمہاری آنکھ پھوڑ دیتا۔ اب یہ تو ہے شریعت اسلامیہ کی تعلیم۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی تعلیم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حکم کے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو عطا فرمایا۔ اب ہمارا مزاج کیا ہے؟ اس بات کے اوپر سے پردہ ہٹانے کے لیے کسی بھی سیر حاصل گفتگو کی ضرورت نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم جس ماحول میں جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے کے اندر یہ وبا کس حد تک سرایت کر چکی ہے۔ بازاروں میں، دکانوں میں، چوراہوں پر، بلڈنگوں کے نیچے، تختوں پر، اور نہ صرف منچلے بلکہ چھوٹے منچلے، بڑے بوڑھے سب اس وبا میں بھی ملوث ہیں۔ ایک تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ چلیں جوان کو یہ حرکت کرے تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی جوان کو اپنی جوانی کے حوالے سے یا اس کو اپنی عمر کے حوالے سے اس بات نے مجبور کیا، لیکن اس معاشرے میں ایسے افراد کو بھی دیکھا گیا ہے کہ جو اپنی عمر کے آخری حصے میں ہوتے ہیں، ترقی حرکتوں میں ملوث ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں ان کی مائیں بیٹیاں موجود ہوتی ہیں پھر بھی ان حرکتوں میں ملوث ہوتے ہیں، اور جب انہیں اپنے معاشرے کے بڑے بوڑھوں کو جوان اور بچے یہ حرکتیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پھر ان جوانوں کو اور ان بچوں کو یہ حرکت کرنا کوئی معیوب ہی نہیں لگتا، پھر وہ کھلے عام کرتے ہیں۔ اور معذرت کے ساتھ ہم وہ قوم ہیں کہ جس قوم کو خیر سب سے اچھی قوم کہا گیا ہے، ہم وہ امت ہیں کہ جس کو خیر امت کہا گیا ہے، اور خیر امت کہنے کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ ہمارے بغل میں بیٹھ کر ہمارے ہی معاشرے کا ایک بچہ یہ عمل کر کر اپنی زندگی برباد کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسی کے برابر میں بیٹھا ہوا بزرگ یا اس سے بڑی عمر کا شخص اس کو اس بات سے روکتا نہیں۔ تو کیا ہم خیر امت رہے؟ خیر امت تو اس وجہ سے تھے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دیں گے۔ تو جہاں اپنی ذات کو اس عمل سے محفوظ رکھنے کی تعلیم ہے، وہیں اس بات کی تعلیم بھی، اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے ہمارے دین میں کہ جہاں خود پاک رہو وہاں کوشش کرو کہ تمہاری وجہ سے دوسرے بھی گناہ سے پاک رہیں۔ تو ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں اس عمل کو دیکھیں وہاں محبت سے، پیار سے اس عمل کرنے والے کو روکیں، حکمت عملی سے۔ اگر آپ سامنے، جس طرح میں نے کہا کہ سامنے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کو بھی ٹوکتے نہیں تھے، اگر سامنے کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ مزید جلی ہو جائے، تو آپ حکمت عملی سے، محبت سے، پیار سے اکیلے میں اس کو سمجھائیں کہ بھائی، بیٹا، بزرگ کوئی بھی ہو، دین کی تبلیغ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ بڑا ہی ہو، چھوٹا بھی دین کی تبلیغ کر سکتا ہے۔ تو اخلاص کے ساتھ دین کی تبلیغ کے لیے سے آپ عہد کریں کہ نہ آئندہ خود اس طرح کے کسی عمل میں ملوث ہوں گے، میں بھی عہد کرتا ہوں، اور یہ بھی عہد کریں کہ جس کو ملوث پائیں گے اپنی انفرادی کوشش سے اسے بھی اس عمل سے دور رہنے کی تلقین کریں گے۔ اللہ رب العالمین ضرور ہمیں اس کا دونوں جہانوں میں اجر